صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ سے مصر تشریف لے گئے۔ اسلامیہ نے مصر نے آپ کا فقید المثال طور پر استقبال کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی سارا دن دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں جاری رہیں۔ شام ظہر کے قریب میزبان نے عرض کیا کہ حضرت آپ تھوڑا سا آرام کر لیں۔ میزبان نے ساتھ لیا، اپنے مکان کے آخری کمرے میں ٹھہرایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود لیٹنے کی بجائے سستانے کی غرض سے اسی کمرے میں بستر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میزبان نے دروازہ بند کیا اور آپ کے لیے خلوت کا سامان کر دیا۔ وہ تشریف لے گئے۔ تھوڑا عرصہ گزرا ہوگا اور یہ روایت مسلم شریف کے ابواب الفتن میں موجود ہے۔ میرے بعد حضرات علماء کرام اس کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لے سکتے ہیں۔ میں نے حوالہ عرض کر دیا۔ حضرت وہاں پر بیٹھے تھے۔ اس مکان کے جو مکین تھے ان کا جو بیٹا تھا، میزبان کا بیٹا، اچانک داخل ہوا، ہانپتا کانپتا، لرزاں ترساں، سخت حیران اور پریشان، چیختا چلاتا بڑے زور کے ساتھ آ کر اس نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ چیخے چلائے جا رہا ہے۔ اس نے دھکا لگایا، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس نے گزارش کی کہ چچا حضور آپ یہاں بیٹھے ہیں، باہر تو قیامت قائم ہو گئی قیامت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی کہ حضرت پہلے سرخ آندھی آئی، اتنی تیز کہ اس نے زمین آسمان کی فضا کو سارا آلودہ کر دیا۔ اتنی شدید آندھی، گرد و غبار ایسے اڑی کہ سارا اندھیرا ہو گیا۔ اپنا ہاتھ بھی انسان کو نظر نہیں آ رہا۔ ہر آدمی کی آنکھیں مٹی کے باعث ایسی چندھیا گئیں جو جہاں پر کھڑا، نہ دکان کا پتہ، نہ سامان کا، نہ گھر کا، نہ بار کا، نہ آل کا، نہ اولاد کا۔ باہر تو یہ کیفیت ہے، گرتا پھرتا جیسے کیسے۔ میں آپ کی خدمت میں آیا کہ آپ سے میں رپورٹ عرض کروں۔ سامعین محترم میری طرف دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ جس وقت اس جوان نے اپنی یہ کہانی سنائی، حضرت نے سہارا چھوڑ دیا، اس طرح سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ میری طرف دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، یابن اخی، اے میرے بھتیجے، سنو، سمیت بأذنی ھذا، میں نے اپنے ان کانوں کے ساتھ پیغمبر اسلام سے سنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان جب مکہ مکرمہ میں قیام فرما ہوں گے، انہیں اطلاع ملے گی کہ فلاں جگہ ایک بہت بڑا غیر مسیحیوں کا ایک لشکر مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان مسلمانوں کی ایک جماعت لے کر ان کی مدد کے لیے وہاں پر تشریف لے جائیں گے۔ دونوں طرف کے لشکر، ادھر غیر مسلمین کا، ادھر اہل اسلام کا، دونوں لشکر آپس کے اندر ٹکرائیں گے، تلواریں چلیں گی، اس زور کے ساتھ کہ ان کی روشنی سے چاند کی روشنی بھی مدھم پڑ جائے،
सूरज की रोशनी भी चुंधिया जाएगी, पूरा दिन तलवारें चलेंगी, इतना खून बहेगा इतना कि दोनों तरफ कुश्तों के पश्ते लगे हुए वो ढेर के ढेर जम्मे गफीर किताल हो जाएगा उनका, और खून की नदियां जारी होंगी। सारा दिन जंग लड़ने के बावजूद शाम तक कोई फतह शिकस्त का नतीजा बरामद नहीं होगा। शाम के बायस दोनों फौजें एक दूसरे से कहेंगी कि चलो आज नहीं तो कल काफिर अपने कैंप में चले जाएंगे, मुसलमान अपने कैंप में पहुंचकर आज बाहमी कसम उठाएंगे, एक दूसरे के साथ हल्फ देंगे कि कल या शहादत या फतह, तीसरा और कोई चांस नहीं। अगले दिन दोनों फौजें की फिर लड़ाई होगी, पूरा दिन शदीद तलवारें चलेंगी, घमसान का रन पड़ेगा, लेकिन कोई फतह शिकस्त का नतीजा बरामद नहीं होगा। वो शाम को दूसरे दिन भी कहेंगे चलो कल सही, काफिर उधर मुसलमान इधर, आज मुसलमान फिर हल्फ उठाएंगे, तीसरे दिन फिर मैदान में जमा होंगे, दोनों फौजें आपस में टकराएंगी, शद्दो मद के साथ दोनों फौजें बेकरार होंगी कि आज कोई नतीजा निकलना चाहिए। सो तीसरे दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी वक्त में चलकर हुजूर की उम्मत पे फजल करेंगे, कुफर हारेगा, इस्लाम जीतेगा। और बुलंद आवाज से, नहीं भाई ऐसे नहीं, और बुलंद आवाज से, जिसको तुम अल्लाह के नाम को बुलंद करो, अल्लाह तुम्हें दुनिया आखिरत में बुलंद करेंगे। जोर से सारे कह दो, ये पूरे जमीन आसमान की फिजा को, इस माहौल के दरख्तों के एक एक पत्ते और जरसूमे को अपने ईमान का गवाह बनाओ। कह दो जोर से सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आप में जान आनी चाहिए। मैं तो बहुत ही इख्तिसार कर रहा हूँ, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि मैंने कितनी मुख्तसर गुफ्तगू करना है। मेरे भाइयों, काफिर दुम दबा कर भागेंगे, मुसलमान फौज उनका ताक़ुब करेगी, एक ख़ास मैदान तक उन्हें दौड़ाकर वहाँ पहुँचा कर आएंगे। हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान वापस अपनी फौज, बची खुची फौज के साथ आकर अपने शहीदों को तलाश करके उनकी तजहीज़, तदफीन की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे भाइयों, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और फरमाते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना कि आपने इरशाद फरमाया कि हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान मुसलमान शुहदा की लाशों को तलाश कर रहे होंगे। इस दौरान एक बिजली की तरह एक राद गूंजेगी, एक बिजली की रफ्तार पर तेजी के साथ आवाज गूंजेगी कि मुसलमानों, तुम इधर मशगूल हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे अहल में दज्जाल का खुरूज हो गया, उसने आकर तुम्हारे अहलो अयाल के, तुम्हारे बाल बच्चों के मकानों का उसने मुहासरा कर लिया। भाइयों तवज्जो करो, फरमाया रहमत आलम ने कि लोगों, आज तक जितने फितने आए, क़यामत तक जितने फितने आएंगे, तमाम फितनों में सबसे ज्यादा खतरनाक फितना, हुजूर फरमाते हैं, ईमान इस्लाम अहले इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक फितना वो दज्जाल का फितना होगा। फरमाया रहमत, उलमा तवज्जो करें, फरमाया रहमत आलम ने कि दज्जाल के ज़माने में मुसलमानों के लिए ईमान बचाना इस तरह मुश्किल होगा, कल काबिज़िल जमरतिन नार, जिस तरह दहकती आग का अंगारा हाथ की हथेली में लेना मुश्किल है,
اس دجال کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے آگ کے انگارے سے بھی زیادہ ایمان اور اسلام کو قابو کرنا ہوگا، ایمان اسلام بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں سنو، آپ سے عرض کرتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ دجال کے زمانے میں جب ایمان کو بچانا آگ کے انگارے کو پکڑنے کے برابر ہوگا، فرمایا اس زمانے میں جو مسلمان اپنے ایمان پر قائم رہا، میں محمد عربی اپنے اس بھائی کو سلام کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں سنو، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کو جس وقت وہ آواز پہنچے گی، وہ سارے کام چھوڑ کر مسلمانوں کے لشکر کو اکٹھا کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ لشکر کو اکٹھا کر کے حضرت مہدی علیہ رضوان فرمائیں گے ایک آدمی کو کہ آپ ادھر آ جائے، میاں تم بھی ادھر آ جاؤ، وہ بھی، یہ بھی، سامنے والا بھی، اس طرح کر کے پورے لشکر میں سے 5-7 جوانوں کا انتخاب کر کے وہ ایک وقت تیار کریں گے جس کی ڈیوٹی ہوگی کہ جا کر تم اہل و عیال میں پتہ کر کے آؤ یہ خبر صحیح ہے کہ واقعہ میں دجال کا خروج ہوا یا نہیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ حضور نے فرمایا کہ اس لشکر میں سے اس صوفی کو کہو فون کرنا بند کرے۔ اوے میاں صوفی کیا کرتے ہو بیٹا؟ میرے بھائیو تمہیں پتہ نہیں سٹیج پر بیٹھے ہو، ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، عقل مند آدمی، پھر کہتے ہو بابا لڑتا ہے۔ میرے ساتھ تو تاج و تخت ختم نبوت، اور بلند آواز سے تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس بچے کھچے لشکر سے حضرت سیدنا مہدی جن سبحان اللہ تو کہو نہیں بھائی، زور سے نہیں، ایسے نہیں، گاڑی نہیں آگے چلے گی جب تک زور کے ساتھ، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی اپنے اب میں اگلی بات تمہیں کیسے بتاؤں، اتنی ایمان پرور، چشم کشا، حقیقت افروز بھائیوں سنو، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت مہدی اس لشکر میں سے جن جوانوں کا وفد تیار کریں گے، میں محمد عربی ان جوانوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، جن سواریوں پر وہ سوار ہو کر جائیں گے میں محمد عربی ان سواریوں کی رنگت کو بھی جانتا ہوں۔ لو بھائیوں میں ایک حدیث شریف کے ترجمے سے فارغ ہوا، اب میں گزارش کرتا ہوں، ایک دن رحمت عالم نے اپنی مسجد شریف میں اپنے معمول کے مطابق مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد فارغ ہوتے ہی اپنی اپنی ضرورت سے یکے بعد دیگرے صحابہ کرام جانے شروع ہوئے، پوری مسجد شریف خالی ہو گئی، اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے۔ ادھر سورج بھی نکل آیا، حضور علیہ السلام اٹھے، مسجد سے آپ بھی باہر نکلے، لیکن مسجد شریف کے اس حصے کی طرف کہ جب باہر نکلے سامنے دیکھیں تو احد کا پہاڑ نظر آتا ہے، اس طرف حضور علیہ السلام مسجد شریف سے باہر آئے، اکیلے آپ کھڑے ہیں پورے میدان میں۔ یہ مسجد شریف
وہ ओहद शरीफ, ये नबूवत की ज़ात, ये मदीना तैयबा, अकेले हुजूर खड़े हैं। इतने में देखा एक सहाबी रसूल अपनी किसी ज़रूरत से घर से बाहर निकले। हुजूर ने इशारा किया, वो लपक के हुजूर के कदमों में आए, मेरी तरफ देखे, उन्होंने मुसाफा किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़कर अपने पहलू में खड़ा किया, बगल में लिया, अपना नबूवत का बाजू उठाया, उसके कंधे पे रखा। कह दो ना सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, जरा माहौल को फिर समझे। मस्जिद शरीफ के बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। वो सहाबी आए, आपने उन्हें बुलाया, पकड़कर अपने पहलू में खड़ा किया, बिल्कुल बगल में। आपने अपना बाजू मुबारक उठाया, इस तरह करके मेरे भाइयों उसके कंधे के ऊपर रखा, उसके सर को पकड़कर उसी हाथ के साथ यूं थोड़ा सा टेक दिया, उसका सर हुजूर के सीना मुबारक से लगा। मेरे भाइयों, इतने में हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी ठोड़ी को जोर दिया, उसने सर को ऊपर किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी गर्दन मुबारक को खम दिया, अपने सर मुबारक को झुकाया, अपने लबे अक़दस उसके कानों के करीब ले गए। करीब ले जाकर मेरी तरफ देखें, उसके कान में हुजूर फरमाते हैं, और दूसरे हाथ के साथ ये बाजू तो हुजूर ने उसके कंधे पे रखा था, ये बाजू आपका फारिग था। आपने उस आदमी के कान में अपना कान के साथ अपना मुंह मुबारक लगाकर उसे यूं करके फरमाया, मियाँ वो सामने के पहाड़ को देख रहे हो, और पहाड़ से मुराद वो पहाड़ मस्जिद नबवी से खड़े होकर अगर ओहद की तरफ देखें तो ओहद के जो 7 वाला पहाड़ है उसकी तरफ हुजूर ने इशारा किया, और आपने इरशाद फरमाया, मियाँ कल क़यामत के करीब जिस वक्त दज्जाल निकलेगा, दुनिया जहान की कोई ऐसी जगह नहीं जहां दज्जाल या उसके फितने के असरात न पहुंचे। हर जगह दज्जाल जाएगा, इस पहाड़ के पीछे भी आएगा, लेकिन मेरे मक्के मदीने नहीं आ सकेगा। लो भाइयों, मैं दूसरी हदीस शरीफ के तर्जुमे से भी फारिग हुआ। अब मैं तीसरी हदीस शरीफ अर्ज करता हूँ, उसके बाद नतीजा और फिर मुझे इजाजत। भाइयों मेरी तरफ देखें। एक दिन, सुभान अल्लाह तो कहो, एक दिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम की जमात के साथ मेरे भाइयों मदीना तैयबा से चले। उस रास्ते पर जो रास्ता बदर को जाता है, बदर मदीना तैयबा से बदर के रास्ते पर चले। अब तो सऊदी गवर्नमेंट ने वो कई रोया, इतनी साफ सुथरी खुली कुशादा सड़कें बना दी। उस जमाने में तो एक कच्चा रास्ता होगा, हुजूर उस रास्ते पर चले। सुभान अल्लाह। जहां जहां हुजूर के कदम लगते गए, आज मेरे अल्लाह की हिकमत बालगा ने आपके एक एक कदम को सितारों से ज्यादा जगमगा दिया है। इतनी बड़ी शाहराह मेरे भाइयों सुनो, यह रास्ता मदीना तैयबा से सीधा बदर को जाता है। रास्ते में एक जगह आती है, उसे कहते हैं रोहा। इस रोहा पर इस तरफ एक सड़क मुड़ती है, वो मक्का मुकरमा को जाती है। बात को समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, ये मदीना तैयबा है, ये बदर का रास्ता, ये रोहा, सामने बदर, बदर से आगे शाम, इधर ये रास्ता वो जा रहा है मक्का मुकरमा को। हुजूर यहाँ पर खड़े, पता नहीं आपके दिल मुबारक में क्या ख्याल शरीफ आया कि आपने खड़े खड़े सहाबाए कराम को बुलाया। वो आपके गिर्द इकट्ठे हुए, आपने उनसे इरशाद फरमाया, सहाबा कल क़यामत के करीब
میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا جو دمشق کے اندر نازل ہوگا، بیت المقدس میں جائے گا، جب وہ مقام لوط پر لڑائی ہوگی، دجال کو وہاں پر قتل کرے گا، اسلام کی حکومت قائم ہوگی۔ اس امن قائم ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شام سے چل کر اسی راستے پر، سبحان اللہ تو کہو، فرمایا رحمت عالم نے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے پر چل کر اسی جگہ فج روحا پر آئیں گے۔ فج روحا کے لفظ پر میں زور دے رہا ہوں، یہ مسلم شریف کے متن کے الفاظ ہیں کہ اسی جگہ، اسی وادی کے درمیان، یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام احرام باندھیں گے، حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا، تینوں الفاظ موجود روایت میں۔ بھائیو، حضور فرماتے ہیں وہ مکہ مکرمہ جائیں گے، حج کریں گے، عمرہ یا دونوں، فارغ ہونے کے بعد وہاں سے چلیں گے، مدینہ طیبہ میں آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں وہ سلام کہیں میرے روضہ طیبہ پر آ کر عیسیٰ علیہ السلام سلام کہیں گے، میں سنوں گا، میں جواب دوں گا، وہ سنیں گے۔ لو بھائیوں، میں تینوں حدیثوں کے ترجمے سے فارغ ہوا۔ اب یہ اتنی موقت حدیثیں، اتنی صریح اور صحیح کہ میرے بھائیوں اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں۔ مکہ مکرمہ، لشکر اسلام، مہدی کی قیادت، کفار کے ساتھ لڑائی، ایک دن نہیں 3 دن، تیسرے دن فتح، یہ ساری باتیں میرے بھائیوں ایک پیدا ہوا انگریز کے زمانے میں، آپ کے ہمارے اس خطے میں، جسے دنیا ملعون قادیاں کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس قادیانی بد نصیب نے حضرت مہدی کا بھی انکار کیا، حضرت مسیح کے نزول کا بھی انکار کیا، دجال کے خروج کا بھی انکار کیا، کبھی مہدی مسیح کو ایک بتا کر خود مہدی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں حضور کی ان صریح صحیح متواتر احادیث کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں، جو رحمت عالم کے صریح صحیح متواتر احادیث کا انکار کرے وہ کون ہے؟ زور سے بولو۔ اور جس کو اللہ توفیق دے اتنی بلند آواز سے، وہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ حضور سرور کائنات کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے۔ مولانا عتیق الرحمان نے آپ کو بتایا کہ اس ملعون قادیاں نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اپنے دیکھنے والوں کو صحابہ کہا، اپنے خاندان کو اہل بیت، اس نے اپنی بیوی کو ام المومنین، معاذ اللہ پوری امت کو، حضور کی امت کو، آپ کو، مجھے اس ملعون قادیاں نے کافر کہا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بانی جناب قائد اعظم کا کراچی کے اندر جنازہ رکھا، ظفر اللہ قادیانی ملعون موقع پر موجود، جب جماعت کھڑی ہوئی جنازے کی، چھوڑ کر یہ پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پوچھا گیا تم نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا؟ تو ظفر اللہ نے کہا کہ وہ مرزا قادیانی کو نہیں مانتا تھا، میرے نزدیک مسلمان نہیں تھا، میں اس کا کیوں جنازہ پڑھوں؟ وہ دن جائے آج کا دن آئے، کوئی قادیانی کسی مسلمان کے جنازے میں شریک نہیں ہوتا، مسلمانوں کے ساتھ قادیانی رشتہ ناتا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے، رحمت عالم کے بعد جو حضور کی پوری امت کو کافر کہے، شریعت کہتی ہے یہ خود کافر ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ زور سے
ایسے نہیں جھوم کے، ایسے جذبے کے تحت کہ آپ کے میرے ایمان کا زنگار بھی دور ہونا چاہیے، چمکار میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. کہنا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ زور سے کون؟ میرے بھائیوں، آپ کے پاکستان کی آپ دیکھیں، میں نے 150 سال کی تاریخ 15-20 منٹ میں کھنگال کے وہ ماری. 7 ستمبر کو فیصلہ ہوا، اس کے بعد سے لے کر آج تک قادیانی 49 سال ہو گئے، اگلا سال 50واں سال ہوگا. کہاں 2000، کہاں پر وہ 1974، آج بیٹھے ہیں 2023 میں، اگلا 24، انشاءاللہ 50 سال، اگلا سال ختم نبوت کے اس فیصلے کا جو بھی گولڈن جوبلی سال کا ہوگا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کراچی سے لے کر خیبر تک پورے پاکستان کا ایک ایک پتا حضور کی ختم نبوت سے گونجے گا. آج آپ دوستوں کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل سے، آپ حضرات کی مسکین جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت نے ایک ہفتے میں ریکارڈ قائم کیا کہ کوئٹہ، کراچی، لاہور، پشاور، چاروں صوبائی دارالحکومت میں ایک ہفتے میں، سبحان اللہ تو کہو، لاکھوں افراد کے اجتماعات منعقد کیے صوبائی، اور وہاں پر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا. سنو، آج صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں قادیانیت گالی بن چکی ہے. آج پوری دنیا خنزیر سے اتنی نفرت نہیں کرتی جتنے ملعون قادیاں سے دنیا نفرت کرتی ہے. میرے بھائیوں سنو، اللہ کے فضل سے ہمارے بزرگ ہمیں جس جہاں پر ہمارے قافلے کو حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا انور شاہ کشمیری، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، مولانا خواجہ خان محمد جہاں پر کھڑا کر کے گئے تھے، ہمارا ہر اٹھنے والا قدم ہمیں حضور کے گنبد خضرا کے قریب کر رہا ہے. ہمارا قافلہ رکا بھی نہیں، جھکا بھی نہیں، بکا بھی نہیں، پھٹکا بھی نہیں، اٹکا بھی نہیں، برابر منزل کوشش جاری ہے. اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے کوشش جاری رہے گی. آپ بھی جو کہتے ہیں جاری رہے گی، ذرا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو نا، جاری رہے گی انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. میرے بھائیوں، کہے بغیر چارہ نہیں، میری بلا سے بوم بسے کہ ہما رہے، کوئی راضی ہو یا ناراض، کہے بغیر چارہ نہیں. کہہ دیتا ہوں اپنی اس قیادت کی موجودگی میں، دائیں بائیں میرے قابل احترام بھائی، آپ کے علاقے کی دینی قیادت موجود، سنو، عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون ختم ہو جائے گا، تو جو دن وہ اس قانون کو ختم کرنے کا کہے گا، انشاءاللہ وہ دن قادیانیت کے خاتمے کا دن ہوگا. اور اس کے لیے کسی اعلان کی ضرورت نہیں. پیشگی کہہ دیتا ہوں کہ اگر کسی نے اس قانون کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا، انشاءاللہ پورے خطے میں ہم قادیانیت کا وہ علاج کریں گے جو کمیٹی والے آوارہ کتوں کا علاج کیا کرتے ہیں. تمہیں اگر اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے.
میرے بھائیوں سنو، آپ کے علاقہ کے بزرگ عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا امان اللہ مدد ذلہم نے اعلان کیا، انشاءاللہ 12 اکتوبر کو ڈیرہ غازی خان چلیں، انشاءاللہ اتنی بڑی عظیم الشان کانفرنس ہوگی، پورے پاکستان کی ختم نبوت کی تحریک کو وہ ایک نئی لائن دے گی، اتنی محنت ہو رہی ہے۔ وہ میرے بھائیوں رمک سے لے کر کوٹ مٹھن تک پورے اس خطے میں اس آب و تاب کے ساتھ جاہ و جلال شان و شوکت کے ساتھ تیاری ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس دن پورے آپ کے اس خطے کی ہر سڑک کی ہر سواری کا رخ ڈیرہ غازی خان کی طرف ہوگا، اس شان کے ساتھ کہ میرے رب کی رحمت کے فرشتے بھی دیکھ کے جھوم جھوم اٹھیں گے انشاءاللہ۔ آپ آئیں گے صوفیوں والی انشاءاللہ، مجاہد والی چاہیے، مجاوروں والی نہیں، زور سے کہو آئیں گے، اور بلند آواز سے جو کہتے آئیں گے سینے پہ ہاتھ رکھ کے زور سے کہو نا آئیں گے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق بخشے، اللہ مجھے بھی۔ آج کی مجلس میں اتنا عرض کرنا تھا، باقی گفتگو 12 اکتوبر کو ہوگی۔ ہم نے پورے ملک کی دینی قیادت سے درخواست کی، انہوں نے وعدے بھی کیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں فرمائیں گے، ہم بھی اللہ کی رحمت